یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اسے بن مانگے عطا فرما دی یا بغیر طلب کے اسے مل جاتی ہے، اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا، ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ میرا حق تھا اور مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالفرض یہ بھی ایک ساتھ طبیعت ہے، نعمت مل بھی جائے نا تو تھوڑی دیر قدر رہتی ہے، اس کے بعد وہ اس نعمت کو بھی ہم بے قدروں کے ہی اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت جو ہے اس بات کا معاذ اللہ محتاج نہیں کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، بندے شکر ادا کریں یا نہ کریں وہ بے پرواہ ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ بندوں کا نہیں، ساری کائنات سے ہی بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں۔ ہم شکر کریں یا نہ کریں، بلکہ شکر کر کے ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں اور ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی نفع نقصان نہیں۔ ہم شکر کریں گے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا جاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا خوب چرچا بھی کرو، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی عجیب سی حالت بنائی ہوئی ہے، ہر ٹائم یہی کہتا رہتا ہے حالات بڑے مارے، تمہیں پتہ کی کاروباروں کے حالات چلنے پہ بس پس گئے، حالانکہ کاروبار اس کا ٹھیک چل رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کہنے کی وجہ سے تیرے حالات کمزور ہو جائیں۔ اللہ نے تو تجھے ٹھیک مال دیا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن تو ناشکری کر رہا ہے۔ تو ناشکری نہیں، نعمت ملے تو شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر کا فائدہ ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو اضافہ تو بھائی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پہلے نعمت ہو، اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا پہلے ہی کہ نعمت موجود ہو۔ تو کیا پتہ چلا جب ہم نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت گویا کہ محفوظ بھی کر لیتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں مزید عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ بڑا کمال کا فائدہ ہے، جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اسے ادراک ہوتا ہے، اسے سمجھ اور شعور آتا ہے میرا رب مجھ پر نعمتیں فرما رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ شکر ادا اٹھے صبح، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیند سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ واش روم گئے، پیشاب وغیرہ کیا، چل کر گئے، وہاں پیشاب کیا، باہر نکلے، تو مجھے بتائیں یہ شکر ادا کرنے والے کام نہیں ہیں؟ جن کا پیشاب بند ہو جائے ان سے پوچھے نا ذرا جا کر کہ کتنی تکلیف ہے۔ آپ صبح سلامت صحیح اٹھے ہیں، اس بندے کو پوچھے نا بیچارہ جو رات دان درد کی وجہ سے ساری رات کلپتا رہا ہے، بیچارہ کسی کے کان میں درد ہے وہ بیچارہ ساری رات روتا رہا ہے، صبح اٹھ کر کہتا ہے ساری رات نہیں سویا، یہ دیکھو میرا منہ سوجا ہوا ہے، اور آپ ساری رات مزے سے سوئے رہے ہیں اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو روٹین کا کام ہے۔ اور بھائی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار اسے احساس ہوگا یار میرا رب مجھ پر نعمتیں فرما رہا ہے۔ اور جب شکر ادا نہیں کرتا، معاذ اللہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے جو انسان شکر ادا نہیں کرتا وہ بے سکونی والی زندگی گزارتا ہے۔
اور جو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سکون والا ماحول اپنے ارد گرد پیدا کر لیتا ہے۔ وہ چونکہ اس کی عادت ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے کھانا کھایا یا اللہ تیرا شکر۔ آپ نے کبھی مزدور کو دیکھا ہے؟ یقین مانے میں نے بڑی مرتبہ دیکھا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ہاتھ دھو کر آ کر بھی وہ ایسے ایسے صاف کر رہا ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ کونے کے اندر سے روٹی نکالتا ہے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے گاؤں دیہات کے اندر ہی عمومی طور پر زیادہ گھر میں دیکھا وہ، تو اس کے اوپر پیاز ہے یا اچار ہے، کھا کر یقین مانے وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ہم مرغ مسلم پر بھی ہاتھ صاف کر کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، کیونکہ عادت نہیں، ہمارا مزاج نہیں شکر ادا کرنے والا، ہماری طبیعت میں نہیں ہے۔ جبکہ سرکار کا تو کیا کمال کا فرمان ہے، فرمایا میرے صحابہ مومن ہر حال میں ہی خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو نا یار، مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اس پر دونوں پر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا ہر معاملہ خیر والا نہ ہوا کہ اللہ اسے ہر طرف سے شکر پر بھی اور مصیبت کے صبر پر بھی کیا عطا فرما رہا ہے؟ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن جس سے میں نے عرض کیا نا، ہمارا مزاج نہیں ہے شکر ادا کرنے والا، نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقین مانے اپریشیٹ کرنا یا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، نہیں۔ جب مزاج نہیں نا شکر والا تو پتہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جس جگہ پر میں ہوں نا یہ سکون والی جگہ نہیں، وہ بندہ نا سکون والی جگہ میں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ سکون، وجہ کیا؟ میرا مزاج شکر والا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، کیا آپ کو اختیار تھا کہ اس میں پیدا نہ ہوتے؟ جڑے سر بھی نہیں ہلانڈے انہوں کو اختیار ہے؟ ایسا کسی کو اختیار نہیں تھا بھائی۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے ہی ہمیں یہاں پیدا فرمایا، ایسا ہی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہ والدین عطا فرمائے ہیں، یہ رشتہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اب میں کہوں کہ میرے والدین ٹھیک نہیں، اور میرے رشتہ دار ٹھیک نہیں، اور میرے مامے ٹھیک نہیں، چاچے پھپھیاں خالائیں یہ سارے غلط ہیں، اور بھائی دیکھ تو صحیح عطا تجھے کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے یہ سارے رشتے عطا کیے ہیں جن کے بارے میں تو آج بدگمان ہو کر بیٹھا یہ کہہ رہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور شکر ادا کر، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن مزاج نہیں، ہم اپنا منصب جو ہے وہ نیچے رکھ کر دوسرے منصب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار وہ بندہ نا ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بزرگ ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو باہر نکلے تو دیکھا جوتی نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ جوتی اٹھائی جاتی ہے نا جی، ماشاء اللہ یہ آواز نکلی کیونکہ چکی جاتی ہے عمومی طور سے بھائی۔ جب جوتی اٹھائی جاتی ہے تو بس اوقات ذہن میں شیطان وسوسے خیالات برے برے ڈالتا ہے، یار نماز پڑھنا ایسے تھی جوتی چکی گئی۔ شیخ سعدی جب نکلے نا تو ساتھ مرید بھی تھا ایک، بڑا غصے میں آ کر کہنے لگا دیکھ کتنا جاہل انسان ہے، حضرت شیخ کی جوتی اٹھا کر لے گیا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے یار میرے پاؤں تو سلامت ہے، جوتی چلی گئی کوئی بات نہیں، جوتی چلی گئی کوئی بات نہیں، پاؤں تو سلامت ہیں، اور میں اس پر چل کر آرام سے جو ہے وہ گھر جا سکتا ہوں۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب نعمت کا ادراک ہوگا پھر بندہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب ایک ایک نعمت پر شکر کا مزاج بنے نا تو یقین مانے پھر تو کمال ہے، پھر بندہ سارا دن ہی شکر ادا کرتا ہے، صبح بھی شکر شام بھی شکر، وہ شکر میں رہتا ہے اور اس کی زندگی میں بڑا سکون ہے۔ اب جب نعمت پر شکر ادا کرنا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کی نعمتوں میں سے میں ایک نعمت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت، اور یقین مانیں یہ وہ نعمت ہیں جن کی بدولت ساری نعمتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی آج یہ مسجد ہے، ہم مسلمان ہیں، عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری عبادتیں میرے محبوب کے صدقے سے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ساری جو نعمت ہمیں ملی ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا پیارا انداز ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، مومنوں پر احسان فرمایا ہے، کسی اور پر نہیں۔ مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کچھ لوگ نا نعمت کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے، کہ نعمت چھن نہ جائے یار۔ جیسے آپ کسی بیمار آدمی کے پاس جاتے ہیں نا، تو دیکھ کر ایک مرتبہ نا جسم ڈر جاتا ہے، یا کہیں میں نہ بیمار ہو جاؤں۔ جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو دیکھ کر یار اللہ نے زندگی دی ہے، ابھی شکر ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں نعمت کے بارے میں۔ دیکھیں مجھے ایک صوفی بزرگ کی بات یاد آئی، آپ فرمانے لگے کہ اگر حضور کی نعمت اللہ تعالی ہمیں نہ عطا فرماتا تو آج انسان دوسرے انسان کے جسم کا گوشت نوچ رہے ہوتے اور کھا رہے ہوتے۔ جس نہج پر لوگ چل رہے تھے نا، جس ڈگر پر لوگ چل رہے تھے، آج اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلنا تھا۔ صوفی فرماتے ہیں آج جو دنیا میں محبتیں ہیں یہ صرف اور صرف حضور کا صدقہ ہے۔ آج جو رشتوں میں تقدس ہے، آج جو ماں باپ کا رشتہ بڑا معزز ترین رشتہ سمجھا جاتا ہے نا، فرماتے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بیٹی کا رشتہ جو بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ذرا نظر دورائیں، کتنا سخت وہ انسان ہوگا، سخت دل، کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دے یار، مارتا نہیں اس کو زندہ، یار کب جا کر سانس اس کی ٹوٹے، کب جا کر وہ جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو۔ ذرا تصور کریں کتنا سخت دل انسان ہے۔ اور پھر حضور نے اس معاشرے میں آ کر رشتوں کا تقدس کس قدر جو ہے باقی رکھا، اور اسے کتنی عزت عطا فرمائی۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں بیٹیوں والا ہوں، لہذا بیٹی کی عزت کیا کرو۔ صرف کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی تو حضور باقاعدہ کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، جن کے لیے ساری کائنات کھڑے ہونے کو تیار ہے، حضور اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پھر کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور جس جگہ خود حضور بیٹھے ہوتے محبت کے ساتھ پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو وہاں بٹھاتے۔ یہ رشتوں کا تقدس کس نے دیا ہے؟ حضور نے دیا۔ آج معاشرے کے اندر میں نے بتایا جتنا حسن ہے، جتنی محبتیں ہیں، یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ نے حضور کی نعمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ایک تابعی سے ملاقات ہوئی۔ تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو وہ تابعی مجھ سے کہنے لگا حذیفہ یار تم حضور سے ملے ہو؟ کہنے لگا جی ملے ہیں۔ کہا تم نے حضور کا زمانہ پایا، تم صحابی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بتاؤ پھر حضور کے ساتھ کیسا انداز تھا تمہارا؟ کہا ہم نے دل و جان حضور پر نچھاور کر دیے، اپنا مال دھن سب کچھ حضور پر قربان کیا۔ تو وہ تابعی کہنے لگا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں کبھی بھی حضور کے پاؤں بھی زمین پر نہ لگنے دیتا۔
میں ہمہ وقت حضور کو اٹھائے پھرتا. تو وہ صحابی نہ چیخ ماری ہے اور فرمانے لگے واہ یار تیرے دل میں عشق رسول کتنا ہے یار. اب یہاں بعض لوگ نا کہہ دیتے ہیں صحابی نے عمل کیا نہیں تم زیادہ عشق رسول ہو. بھائی صحابہ نے تو پھر یہ عمل نہیں کیا تب بھی کہہ رہے میں کر لیتا. زمانے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے خوشی مختلف انداز سے منائی جاتی ہے. ذرا پہلے اور طرح سے خوشی منائی جاتی تھی، اب اور طرح سے. بعض لوگ جو ہے اس خوشی پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ جو سرکار کی نعمت ملی تم جھنڈے جو ہے لہرا کر جو ہے جلوس نکال کر کیوں مناتے ہو یار. بھائی اپنا انداز یہ ہے کہ 11 ماہ بھی میلاد منانے والے ہیں، نماز پڑھ کر سچ بول کر امانت کی ادائیگی کے اندر مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھ کر تلاوت قرآن کر کے، اور 12ویں مہینے بھی یہ کام زیادہ کرنے ہیں. لیکن پتہ تو چلے نا یار میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے. پتہ کس طرح چل رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا نا. دیکھیں باقاعدہ طور پر روایات میں ہے کہ حضور کی یہ جو نعمت صحابہ کو ملی اس پر کتنی زیادہ انہیں خوشی تھی اور کتنی زیادہ حضور کی توقیر کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے. صحابہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک رینٹ یہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے کے جسم پر مل لیا کرتے تھے. ماں کو نا ماں کو بیٹے کے ساتھ بڑی محبت ہے، بلکہ مثال دی جاتی ہے ماں اور بچے کی محبت کی، اس سے بڑھ کر اور محبت کوئی نہیں. یہ مثال دی جاتی ہے. اللہ خیر کرے آپ نے دیکھا بھی ہے ماں بھی بچے کا ناک صاف کرنے لگتی ہے تو کیسے کرتی ہے؟ ایسے مطلب طبیعت ہے نا، گن آ جاتی ہے. لیکن قربان جاؤں صحابہ کے عشق رسول پر کہ ہاتھ پر لے کر جسم پر مل رہے ہیں. یہ انداز محبت کہ لعاب مبارک تھوک جو ہے، یقین مانے کسی دوسرے کا تھوک دیکھے نا تو عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی اپنا ہے ان کا. نبی کیا ہے؟ ایک دن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کنواری عورت جو ہے نا، کنواری ابھی لڑکی کی شادی نہ ہو تو اگر وہ کہیں محفل وغیرہ میں کہیں پروگرام وغیرہ کوئی شادی وغیرہ یا ایونٹ ہو چلی جائے اور تھوڑا ویسے بھی ذرا اللہ تعالیٰ نے مال یا وسعت سے نوازا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ وہاں جاتی ہے تو وہ اگر کوئی بچہ الٹی کر دے نا تو اس کو الٹی آ جاتی ہے. اور اللہ خیر کرے آپ سمجھتے ہیں وہ بچہ پیشاب یا پوٹی کر دے تو اس نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ بھی باہر نکل گیا. کہتے ہیں کتنی گندی ہیں یہ، کہہ رہی ہوتی ہے کتنی گندی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں پاکی کا، پتہ ہی نہیں صفائی ستھرائی کا. کتنی یہ ایسے ایسے باتیں کر کے گھر آ جاتی ہے. اللہ جب اس کو بھی اولاد عطا فرمائے، شادی ہو، اولاد کی نعمت ملے، تو میں نے دیکھا ہے بچے جو ہے نا ماں کے سر میں بھی پیشاب کر دیتے. اب اس کو کوئی گن نہیں آ رہی، بلکہ اپنے بچے کے پوٹی خود ہی صاف کرتی ہے، خود ہی اس کو دھوتی ہے. اب اس کو الٹی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتی ہے اپنا ہے. کیا کہتی ہے؟ اپنا ہے. صحابہ سے کہا تمہیں لعاب ملتے ہوئے، رینٹ ملتے ہوئے اور وہ استعمال شدہ پانی ملتے ہوئے گن نہیں آتی؟ کہتا نہیں نہیں، نبی اپنا ہے. نبی کیا ہے؟ اپنا ہے. جب اپنے والا ذہن آ جاتا ہے نا، جہاں عشق آ جاتا ہے، جہاں شوق آ جاتا ہے، جہاں محبت آتی ہے، پھر وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لوگ دلائل مانگنے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی عشق میں دلائل کہاں؟ کسی صحابی نے کہا ہے آ کر یا رسول اللہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر بتائیں پھر ہم جو ہے وہ لعاب لیں گے؟ قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا نہیں، ہم ایسے ہی لیں. آپ نے جو ہے وہ رینٹ ظاہر نیچے ڈالی جاتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بال شریف منڈواتے تو صحابہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. موئے مبارک علیہ یا رسول اللہ یہ قرآن پاک کی آیت، کوئی آیت نہیں، کسی پیچھے نبی کا ذکر ایسے اس طرح نہیں ہے. بھائی عشق اپنے انداز خود بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ جس کے ساتھ عشق ہے اس کے ساتھ یہ دلائل والی بات تو چلتی نہیں. ہم وہاں بیٹھے دلائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں 1400 سال گزر کے کسی صحابی نے میلاد منایا
اور بھائی کسی صحابی نے کسی لمحے چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمہ وقت میلاد میں ہے، کس لمحے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمومی طور پر ان کا کام کیا تھا؟ سرکار کی بارگاہ میں رہنا، اور یہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں، یعنی وہ چبوترے والے صحابہ، یعنی یوں سمجھ لیں یہ صفہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی کا نام ہے، اس میں یہ پڑھا کرتے تھے گویا کہ سرکار کی حدیثیں سننا، اور بس اسی طرح زندگی کا گزارا ہو رہا تھا۔ سرکار نے ایک دن بلایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ، جی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا یار کوئی کام کاج بھی کر لیا کرو، زندگی کے اندر صرف یہی کام تھوڑی ہے کہ یہاں بیٹھے رہو، جاؤ کوئی کام کاج بھی کرو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں سے اٹھے۔ اس وقت مسجد نبی جو ہے وہ کھجور کے تنے کے پلر بنے تھے، ستون، ایک کھجور کے تنے سے آگے ہوئے تو دوسرے تنے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، سرکار دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو سرکار فرمایا ابو ہریرہ ادھر ہی کھڑے، ادھر آؤ۔ جب بلایا تو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ جائے تو وہ نا جس کا آپ کے بغیر دل لگتا ہو، میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا، میں ایک ستون سے دوسرے ستون کے پاس گیا ہوں، میں تو اداس ہو گیا ہوں۔ وہ تو کسی لمحے کیا میلاد سے بے خبر تھے، وہ ہمہ وقت عشق مصطفیٰ میں مستغرق، ہمہ وقت سرکار کی صحبت میں اور صحیح معنوں میں میلاد منانے والے وہی لوگ ہیں۔ حضرت ثوبان، یہ بھی صحابی رسول ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے انہیں سمجھا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت ثوبان نا بڑے پریشان، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ چھوڑ کے پوچھا، فرمایا ثوبان خیر ہے؟ کیونکہ معاملہ کچھ پریشانی والا لگ رہا تھا۔ عرض کی حضور دنیاوی کوئی پریشانی نہیں، مال بھی بڑا ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، معاملات دنیا بڑے بہترین چل رہے ہیں۔ فرمایا پریشانی کس چیز کی، بتاؤ نا۔ عرض کی حضور آج کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور آپ کا چہرہ نور دیکھ کر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، آپ جنت میں اعلیٰ درجات میں چلے جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے اگر مجھے جنت مل بھی گئی، میں نے تو نیچے والے درجے میں ہونا ہے، آپ نے اوپر والے درجے میں۔ یا رسول اللہ یہی بات سوچ سوچ کے میں پریشان ہوتا جا رہا ہوں کہ میں حضور سے دور رہوں گا، حضور اوپر ہوں گے اور میں نیچے، حضور کا جلوہ نور نظر نہیں آئے گا۔ حضور میں یہی بات سوچ کر پریشان ہوں۔ حضور خاموش ہوئے، اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کیا کمال کے لفظ تھے، سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی اس سے پہلے صحابہ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے واہ یار کیا کمال ہے، دنیا میں بھی حضور کی زیارت کر رہے ہیں، جنت میں بھی حضور کی زیارت کریں گے، جنت میں بھی حضور کے دامن کرم میں رہیں گے۔ اچھا حضرت ثوبان تو پیچھے ہٹ گئے، کہ حضور جنت میں اس کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ محبت کریں گے۔ فرمایا ہاں ابھی تو بتایا یار کہ دنیا میں تم جس کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں، ہمیں اپنی اپنی محبتوں کے معیار دیکھ لینے چاہیے کہ میری کس کے ساتھ محبت ہے، محبت کے تقاضے کیا پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ لفظوں میں ہم عاشق رسول ہیں اور کردار میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ذرا رک کر سوچ کر سمجھ کر اپنے دل سے جواب لینا چاہیے۔ حضرت عرض کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ ایک بات عرض کرنی، فرمایا بولو۔ یا رسول اللہ مجھے نا آپ سے محبت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ وہ نا مجھے ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہے۔ یا رسول اللہ وہ نا مجھے فاروق اعظم سے بھی محبت ہے، عثمان غنی سے بھی محبت ہے، علی المرتضیٰ سے بھی محبت ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے انس، مل جل کر ہی جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ وہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں میلاد سے خالی تھے؟
میلاد ہم نے کیا مخصوص کر دیا کسی چیز کے اندر؟ بھائی نہیں، اصل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار، اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی انداز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب الگ سے کوئی انداز ہونا چاہیے کہ جناب اس طرح اس طرح۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میلاد منانے والے کا انداز ذرا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کا دیوانہ ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، صحیح روایت میں ہے کہ جب ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک فرمایا تو پانی نیچے گرنے لگا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لے کر جسم پر مل لیا۔ سرکار نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حب اللہ و رسولہ، ہمیں آپ سے محبت ہے اسی لیے تو یہ کام کر رہے ہیں، محبت کی وجہ سے۔ جب محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اور میں وہ تو ٹھیک ہے یار، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی تم تبرک کے لیے کر رہے ہو، محبت کی وجہ سے کر رہے ہو، تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی ملاؤ، اس کے ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کرو کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، جن باتوں کا اسلام نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو۔ صرف محبت ہی محبت نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کردار کی بہتری بھی ہونی چاہیے، عمل کے اندر نکھار بھی ہونا چاہیے۔ صرف ہم لائٹیں لگانے تک محدود نہ رہے یار، جھنڈیاں لگانے تک محدود نہ لگے، یا یہ جو بیج ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین شریف والا، اس تک ہی محدود نہ رہے، اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی آئیں۔ آپ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ دل میں نیت کریں انشاءاللہ اب میں نے دل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے صاف ستھرا کرنا ہے، دنیا کی محبت کو نکال کر اب عشق مصطفیٰ کا چراغ اس سینے میں روشن کرنا ہے یار۔ اب ہر جب ربیع الاول آئے تو کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرے۔ اس مرتبہ میں نے داڑھی شریف رکھنی ہے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ نہ میں نے امامہ شریف پہن لینا یار، کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرے۔ اللہ خیر کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نا 12 سال سے محفل میلاد کروا رہا ہوں جی، اچھا میں نے فلاں مقرر، فلاں علامہ صاحب، فلاں فلاں فلاں، وہ بڑے بڑے نام، برانڈیڈ نام وہ لیتا ہے، میں نے ان کو بلایا، یہ بڑا نام ہے جی، بڑی محفل کراتا ہوں۔ یار 12 سال سے تو محفل میلاد کرا رہا ہے، ابھی تک تو نمازی نہیں بنا، تیری میلاد کا پھر کیا فائدہ؟ 12 سال سے تو میلاد کروا رہا ہے لیکن ابھی تک تو نمازی نہیں، ابھی تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تیرے انداز سے ظاہر ہی نہیں، اور تو کہہ رہا ہے میں عاشق رسول۔ ہر چیز میں نے بتایا، کوئی نہ کوئی چیز ہر مرتبہ ایڈ کرے۔ میں نے اب تلاوت قرآن کا معمول بنا لینا، اب جو ہے میں روزانہ انشاءاللہ تلاوت کیا کروں گا، درود و سلام، کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کریں، میلاد کو صرف ایک رسم نہ بنائیں۔ برا نہ محسوس کیجیے گا، اب ہمارے معاشرے میں نا یہ رسم بنتی جا رہی ہے، دکھلاوا آتا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے جناب واہ واہ بلے بلے کیا کمال کی محفل کرائی ہے، کیا کمال کا جلوس نکالا ہے، کیا جناب انداز تھا، برانڈیڈ نعت خان، برانڈیڈ جو ہے وہ مقرر آئے ہیں۔ کل آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہے، کل ہم نے جلوس نکالا، جلوس کے بعد ایک بندہ کہنے لگا حضرت جلوس کڈن دا فائدہ کی، لوگوں نے تو پتہ نہیں لگا، باہر صحیح طرح تے تسی نکلے نہیں، یہ گلی میں ہی زیادہ گھومے اور اوپر سے آئے، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے نکالا کس نے تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکالا، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالا ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ ہم ہر کام میں دکھلاوے کے عادی ہو گئے، بینر لگے تو جناب پھر میلاد ہے، بڑے برانڈیڈ نعت خان آئے اور آ کر صرف پیسے لے کر چلے جائیں، جناب ٹائم نہیں ہے میں نے اگلی محفل میں جانا ہے۔ میں اس نعت خانی کا قائل اور ان برانڈیڈ مولویوں کا قائل ہو گیا یہی میلاد ہے۔ اور نہیں یار، او میرے پیارے بھائی،
گھر کو صاف ستھرا کر کے سونے کپڑے پہن کے بچوں کو بٹھا کر تلاوت قرآن کرا کر نعت پڑھ کے سرکار کی سیرت کو کتاب سے دیکھ کر بیان کرنا بھی میلاد ہی ہے۔ باہر صاحب نے کوئی نہیں بلایا کسی کو، اور مولوی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی آئے گا تو پھر ہی میلاد ہے۔ ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے۔ بچوں کو بٹھائیں، اتوار کا دن ہے یار، سب کو چھٹی ہے، بیٹا ذرا کپڑے چینج کر کے نا کوشش کرو صاف ستھرا لباس، کپڑے یہ شلوار قمیض پہن کر سر ڈھانپ کر بیٹھ جاؤ۔ آؤ میاں بیوی بھی بیٹھے ہوں، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، سارے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ابا جی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیٹا میلاد شریف ہے نا، ہم نے حضور کی بارگاہ میں آج قرآن پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نعت خوانی کریں، مل بیٹھ کر سارے درود و سلام پڑھیں، کوئی سیرت کی کتاب کھول کر اس سے پڑھ کر سیرت سنائیں، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ یقین کریں ہو سکتا ہے اللہ کے حضور اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ میلاد کا پروگرام قبول ہو جائے، کیونکہ عمومی طور پر جو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ دکھلاوے کی نظر چلے جاتے ہیں۔ میں ان کے خلاف نہیں، لیکن ہو جاتا ہے وہ محفل کم ہوتی ہے اور شور زیادہ ہو جاتا ہے، اور میلاد کے اندر ذوق شوق سے کام لینا ہے۔ جیسے گھر میں مثال دے رہا تھا نا کہ کام کر رہے ہیں آپ تلاوت قرآن یا درود و سلام، تو محبت کے ساتھ یار، ذرا محبت کے ساتھ ذرا خوشبو لگاؤ نا، ذرا یہاں سارے یہاں گلاب کی پتیاں رکھو نا، ہم میلاد پڑھنے لگے ہیں، 10-15 روپے کی گلاب کی پتیاں لیں، اس کو رکھیں اور محبت کا اظہار کر کے آنکھیں بند کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، سارے پڑھ رہے ہوں، اللہ اکبر۔ یہ ہے میلاد یار، اس میں کیا دقت؟ اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں ہر گھر میں میلاد ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں جہاں سال میں ایک دفعہ میلاد ہو جاتا ہے اللہ سارا سال محبوب کے صدقے رحمت نازل فرماتا ہے، رحمتیں آتی رہے۔ اور جلوس میں جائیں تو بے ہنگم انداز نہ ہو، اچھلنے والا، کودنے والا، بھاگ رہا ہے، ایسے پیچھے آ رہے ہیں، نہیں، مہذب انداز، پتہ چلے ایک عاشق رسول اپنے نبی کے میلاد میں جا رہا ہے، نگاہیں نیچی ہوں، اللہ کرے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بڑے پیارے مہذب انداز کے ساتھ، نہ کہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور کبھی اس کو تنگ کر رہا ہے کبھی اس کو اچھل رہا ہے کود رہا ہے، وہ جلوس دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ سرکار کی میلاد کا جلوس ہے۔ پتہ چلے یار غیر مسلم جلوس کو دیکھے تو دیکھ کر کے واہ یار یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے نبی نے باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے کہ ہر پیر شریف کو سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا نا، اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، تو ہر پیر کو میرے محبوب میلاد منائے تو سال میں کیا کم از کم ایک مرتبہ ہمارے لیے میلاد منانا جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے۔ تو سرکار نے اس کے ساتھ تعلیم کیا دی ہے کہ میں عبادت کر کے میلاد منا رہا ہوں۔ ہم نے دراصل شارٹ کٹ کے قائل ہو گئے، بس میں نے بینر میں میری تصویر چھپ گئی تو میں عاشق رسول، میں نے لنگر پکا لیا، وہ دیگ بانٹ دی، سارا سال اللہ خیر کرے، نماز روزہ یہ چھٹی، میں تو عاشق رسول، میں ربیع الاول کے مہینے میں دیگ نہیں پکا لیتا، میں جلوس میں شرکت نہیں کر لیتا، میں جناب وہ میری بینر میں تصویر نہیں آ گئی۔ بھائی یہ میلاد اس طرح کا نہ بنائے کہ یہ رسم بن جائے، میں نے بتایا اس کو مذہبی یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے منانے پر ثواب ہے، وہ انداز لے کر آئیں جس سے آقا کریم علیہ السلام خوش ہو۔ ہم نے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے اور باطن کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، ہم نے گلیوں کو بھی سجانا ہے تو اپنا ظاہر آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق بھی ڈالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ صرف گلی محلوں تک ہی رہ جائے، نہیں 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 نہیں، ہم نے گلیوں سے دل کی دنیا تک پہنچنا ہے۔
اور وہ میلاد کے ساتھ انشاءاللہ جانا ہے۔ کل جو ہے 7 ستمبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ کیا ہے؟ جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اس سال 50 سال پورے ہو رہے ہیں اس کو لوگوں کو۔ بھائی آپ کو خوشی نہیں ہوئی سرکار کی ختم نبوت؟ مرحبا مرحبا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کل دن ہے۔ اپنے بچے کو ہم نے یہ یاد کرانا ہے کہ لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بچے کو یاد کرائیں یار، بڑا یہ عقیدہ سے آخری نبی، اپنے بچے کو یہ عقیدہ رٹا دے۔ یقین مانا فتنوں کا دور ہے، یہ ہر جگہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ارد گرد قادیانی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، موجود ہیں جو اپنے مذہب کی تبلیغ میں لگے بھی ہوئے ہیں۔ اپنے بچے کو عقیدہ۔ کل انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز کے ساتھ ہی جو ہمارا موضوع ہے وہ ختم نبوت ہی ہے۔ 12 روز تک جو ہے الحمدللہ یہاں ہماری مسجد کے اندر روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر محفل میلاد ہوتی ہے۔ محفل میلاد کیا ہے؟ ایک نعت ہوتی ہے، اس کے بعد سرکار کی سیرت ہوتی ہے، یہ محفل میلاد ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت ہو تم مجھے بتا دیجیے حضرت یہ چیز نکالنی ہے، یہ میلاد میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔